السلام علیکم ایوری ون۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے رات کے وقت میں۔ جب وہ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے؟ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دنوں سے چولہا ہی نہیں جلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضرت میمونہ، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، تمام گھروں سے وضاحت۔ یہ 2 جہاں کی شاں ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے ہاتھ خالی ہیں۔ ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے وہ جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے۔ اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن یہ غریب آدمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ اب صحابی گھر لے گئے، اب بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا۔ ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اور ان ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کوئی شے ہے؟ تو اس نے کہا بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ بچوں کے لیے؟ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بچہ بھوکا ہو نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں بچوں کو ملا کے سلا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، رسول پاک کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے۔ بیوی نے بچوں کو سلا دیا۔ اب میاں بیوی کا آپس میں مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانا بھی سنت ہے، تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے، تو کھانا ہے صرف 1-2 آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے، میں بھی کھانے پر بیٹھ جاؤں گا، تو بھی کھانے پر بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈالے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح، کیا ہی نہیں ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ او بھائی اس درد کو، اس کیف کو سمجھو۔ گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی بھی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی۔ بی بی اٹھی، کہا او ہو چراغ تو صحیح، کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی تھی نا، جس نے بچے بھوکے سلا دیے۔ وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی ماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابعداری میں اٹھی۔ وہ اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبھایا، قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا، کیا وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ان کو ملتا وہ بھی شان والا ہے۔ صحابی کہتا ہے میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، حضور پاک نے فرمایا رات تو نے اور تیری بیوی نے جو عمل کیا ہے خدا کو بھی پسند آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند آیا ہے۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے حدیث میں، ایک روایت میں کوئی جملے اور بھی ہیں، تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے، یعنی جو قربانی تم نے دی تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے تھے کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔